رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی اور کراچی کی تاریخ پر۔ ناظرین، 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا۔ کراچی کی تاریخ یونان اور عرب کے دور سے شروع ہوئی۔ عربی اس علاقہ کا بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم نے 712 میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منوڑا دیبل میں شامل تھے۔ 1772 میں گاؤں کو کولاچی جو گوٹھ کو مستحت اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کی بندرگاہ منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ 1775 تک کراچی خان قلات کی مملکت کا حصہ تھا۔ اس سال سندھ کے حکمران اور خان قلات کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس ترقی سے جہاں ایک طرف کئی طبقہ کے لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچا، بلکہ وہاں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس شہر کی طرف اٹھیں۔ پھر انگریزوں نے 3 فروری 1839 میں کراچی پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کو حیثیت دے دی۔ پھر 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کے ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹڑی کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا۔ 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز تھا۔ پھر 1947 میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس وقت شہر کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر اپنے سارے خطے کا مرکز بن گیا۔ 1947 سے 1953 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر کراچی کو بہت تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا سوچا گیا۔ 1958 میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب ایک جگہ اسلام آباد پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ آخرکار 1968 میں دارالحکومت کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ کراچی پاکستان کا اب بھی سب سے بڑا شہر اور معروف صنعتی اور تجارتی مرکز ہے۔ کراچی 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں تشدد، سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا شکار بنا رہا۔ موجودہ دہائی میں کراچی میں امن و امان کی صورت کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بعض دشمن اور شر پسند عناصر کراچی کی ترقی میں روڑے اٹکائے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ابھی کراچی میں ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہیں اور اس کے ساتھ کراچی کے ایک عالمی مرکز کی شکل بھی سامنے آ رہا ہے۔ حال ہی میں کراچی کی رونقوں کو ٹارگٹ کلنگ کی بہت سی حد تک متاثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کراچی جو کہ ایک روشنیوں کا شہر مشہور تھا، اب بدحالی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ ہم روٹین کے مطابق ایک اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو روز چینل پر ڈالتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔